میں نا بلکی سیدھی کے ساتھ ایک تو بیٹھا ہوا تھا. And I said, ان کو امی کہتے ہیں نا سارے ان کے مشن والے. تو I said, امی کتنے پیسے چاہیے, میرے پاس ڈونرز ہیں. She said کہ کب دینا ہے. And I said, اسی منتھ. She said 17 لاکھ روپے چاہیے. اتنا آسان ہوتا ہے, آپ کو پتہ چل جائے نا کہ پرپز کیا ہے تو آپ کو پیسے کی ضرورت پتہ چل جاتی ہے. ورنہ مجھ سے کوئی پوچھے نا کتنے پیسے چاہیے تو میں 10 کروڑ ہی مانگوں گا کہ دینے آیا بندہ تو سب کچھ دے. She said نہیں 17 لاکھ ہے نا. اس کے بعد She said اس سے پہلے تو دیتا رہے, اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ دیں گے. میں جتنی ضرورت ہے اس سے زیادہ نہیں کبھی بھی مانگوں گی. 25,000 بچوں کی ماں ہے, صرف اس لیے کہ پاکستانی ہے, کوئی اس بارے میں آرٹیکل نہیں لکھتا یا ٹائم میگزین کے کور پہ نہیں آتی. ہو 25,000 بچے پال رہی ہو. یہ وہ پاکستانی مسلمان ہے جو اپنا بچہ کوڑے میں پھینک جاتے ہیں تو وہ اٹھاتی ہے کہ کوڑے میں کتے کھا رہے تھے بچے کراچی میں, آپ کو پتا ہے کیا حالات ہیں مسلمانوں کے, اور وہ پال لیتے کہ یار خدا کا واسطہ کوڑے میں تو نہ پھینکو بچہ, انسان کا بچہ پھینک رہے ہو. آئی ایم گیونگ این ایگزامپل ہیئر کہ جس بندے کا پرپس کلیئر ہوتا ہے وہ پیسوں کے لیے نہیں کر رہا ہوتا, پیسے اس کے استعمال میں آ رہے ہوتے ہیں, پیسے اس کا مقصد نہیں بنتا. جب بڑا مقصد بنائیں گے تو پیسے کی ویلیو پتہ چلے گی آپ کو. اگر مقصد ہی نہیں ہے تو خدا کی قسم پیسے سے ویلیوبل کوئی چیز نہیں, پھر پیسہ ہی بنائیں, کیونکہ پھر آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. جس کو یہی نہیں پتا اسلام آباد سے لاہور جا رہا ہے وہ لاہور کے پہلے ہر اسٹیشن کے اوپر انجوائمنٹ کے لیے رک جائے گا. جب اس کو پتا ہے لاہور جا رہا ہے تو کسی بھی جگہ پہ 5 منٹ سے اوپر کہے گا سر اسٹریس ہو رہی ہے, مجھے پتا ہے میں نے کہاں جانا ہے. وائی آر یو انجوائنگ دا بیوٹی آن دا موٹر وے. بیرا کے اوپر شادی کی باتیں نہیں کر رہا ہوگا کہ یہاں پہ کوئی لڑکی دیکھ لیں. سر ہی از گوئنگ ٹو اینڈ اپ ان لاہور بیکاز ہی نوز ہی از گوئنگ ٹو لاہور. اینی اینڈ ایوری تھنگ ول بی اے ڈسٹریکشن ناٹ این اٹریکشن. اگر آپ کو پرپز نہیں کلیئر تو آپ کی ہر چیز اٹریکشن ہے, ہر ڈسٹریکشن بھی آپ کی اٹریکشن ہے. اس لیے ہر بچہ, ہر ویڈیو, ہر مووی, ہر سپورٹس, رونالڈو کو بھی پتا ہے, ٹام کروز کو بھی پتا ہے, اس کو آئنسٹائن کو بھی پتا ہے, اس کو نیوٹن کا بھی پتا ہے, اس کو اسلام کو بھی پتا ہے. اس نے بریانی بنا لی ہے کیونکہ اس کو یہی نہیں پتا کہ حیاکی میں اس نے خود کہاں جانا ہے. No one is a photocopy of the Muhammad sallallahu alaihi wasallam's philosophy. No one, and everyone is wearing a Ronaldo t-shirt. سوچیں تو صحیح, ہر بندہ رونالڈو میسی کی کاپی کر رہا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کاپی ایک بندہ بھی نہیں کر رہا. اس کا مطلب لاہور ہمارا اسٹیشن نہیں ہے, ہمارا اسٹیشن کہیں اور ہے, اور اس کے راستے میں بہت مزے ہیں خدا کی قسم. ایک ہی حدیث ہے جو کہ میں آپ کو وہاں سے اینڈ کرتا ہوں. میں جو پہلی حدیث نبی علیہ السلام نے کہا جب کائنات نہیں بنی تھی تو اللہ تعالیٰ نے صرف جبرائیل امین کو بنایا اور اسے کہا کہ جا کے دیکھ میں نے جنت اور دوزخ بنائی ہے. نبی علیہ السلام نے شاہ فرمایا کہ ابھی تک کوئی بھی نہیں بنا ہوا, جبرائیل امین اور اللہ تعالیٰ کا ڈائلاگ ہے. اور جنت کے دیکھنے کے بعد جبرائیل امین نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ ادھر کون نہیں آنا چاہے گا. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کا راستہ دیکھو. جب جبرائیل امین نے راستہ دیکھا تو اللہ تعالیٰ سے کہا کہ یا اللہ ادھر کون آ سکتا ہے اب, who is going to come to heaven, because اس کا راستہ اتنا کٹھن ہے. اور پھر دوزخ دیکھی تو اللہ تعالیٰ سے کہا یا اللہ ادھر کون آنا چاہے گا, یہ کیا جگہ ہے کہ جہاں پہ کوئی انسان ایسا بھی ادھر آنا چاہے گا. اللہ تعالیٰ نے کہا اس کا راستہ دیکھ. راستہ دیکھا تو اللہ تعالیٰ سے جبرائیل امین نے کہا کہ یا اللہ ادھر سے کون بچ سکتا ہے. ایسی ایسی عیاشی, ایسی ایسی ڈیلوژن, ایسی ایسی سلپری معاملات, اتنی زیادہ مزے اس کے راستے میں, کیوں کوئی کیسے کوئی بچے گا ادھر سے. This was the first thing that sets the purpose of every Muslim. ہر بچے کو اس حدیث سے پرورش شروع کریں کہ اصل میں کہانی کیا ہے, اور تب پتہ چلے گا کہ بچے کو پتہ چلے گا. کروڑوں کی بات کر رہے ہو, رک جاؤ, اس کا استعمال تو بتاؤ مجھے. اگر میرا اس کا استعمال ہی کوئی نہیں ہے تو میں کیا کروں گا اس بوجھ کو. حضرت عبد الرحمن بن عوف از دا لیٹسٹ انٹرنٹ ان صحابہ. صحابہ پوچھیں گے کہ عبد الرحمن جنت میں بیٹھے, اتنے سال ہو گئے تو کہا تھا, پیسے کا حساب دے رہا تھا. سوچ, عبد الرحمن بن عوف عشرہ مبشرات, جس صحابی نے نبی علیہ السلام کو نماز پڑھائی ہوئی ہے. This is the صحابی who had the امامہ of نبی علیہ السلام. He is the man who is going to enter many years after صحابیز. اور کیا ہو رہا ہے, پیسوں کا حساب چل رہا ہے. ہم نے اتنا ایزی لے لیا ہے. الہاکم التکاثر, غافل رکھا تمہیں, ہلاک کر دیا تمہیں زیادہ مال جمع کرنے کی ہوس نے. حتی زرتم المقابر, یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھا. یعنی مرتے دم تک مال 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 مال, اینڈ کوئی نہیں ہے جب تک کہ قبر کی مٹی میں نہ جا کے مل جاؤ. کلا سوف تعلمون, ہاں تم جلد ہی جان جاؤ گے. ثم کلا سوف تعلمون, پھر تم سے کہتے ہیں ہاں ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا. کلا لو تعلمون علم الیقین, ہاں
تم یقینی طور پر جان جاؤ گے. یقین تو اسی وقت آنا جب چیز سامنے آ جائے گی. لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ, تم دیکھ کر رہو گے دوزخ کی آگ کو. ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينَ, اس کے بعد تمہیں دوزخ کی جو آگ کو دیکھ کر اپنی آنکھوں سے یقین آ جائے گا, لیکن اس میں فائدہ کوئی نہیں ہونا. ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ, اس دن پھر تم سے اللہ تعالیٰ ہر اس نعمت کے بارے میں پوچھے گا جو اس نے دنیا میں تمہیں وہ نعمت دی تھی. 50,000 سال کے دن کی اگزامپل آپ کو بتا دوں کہ حضرت آدم کا بیٹا قابیل, ٹھیک ہے, ان دونوں بیٹوں کا جب قتل چل رہا تھا نا, وہ اور آج میں یہاں پہ بات کر رہا ہوں ویڈیو پہ, ابھی فجر کی اذان نہیں ہوئی حشر کے دن میں, قابیل نے قتل کر دیا اور آج ہم سیشن کر رہے ہیں. اتنا ٹائم ہوا ہے, اتنا ٹائم ہو گیا کہ سارے نبی آ چکے ہیں, ساری سیولائزیشن ختم ہو چکی ہیں, سب کچھ ہو چکا ہے. ہم اس وقت 2021 میں سیشن کر رہے ہیں, مگر حشر میں ابھی فجر کی اذان بھی نہیں ہوئی. 50,000 سال اتنے بڑے ہوتے ہیں اور ہم نے اتنا ایزی لے لیا ہے کہ ہاں وہاں پہ دیکھ لیں گے, تو وہاں پہ تو کتے کو پانی پلا کے بھی طوائف جنت میں پہنچ گئی تھی, میں وہاں پہ دیکھ لوں گا. 50,000 سال کا مطلب سوچیں کہ اگر ہم اس ٹائم لائن میں اگر حضرت آدم بھی زندہ ہوتے, قابیل بھی زندہ ہوتا, حابیل بھی زندہ ہوتا, یہاں پہ ہم سب حشر کے میدان میں کھڑے ہوتے اور وہی ٹائم لائن چلتی, تو ابھی فجر کی اذان نہیں ہوئی, ابھی تو ظہر کی آنی ہے, پھر عصر, مغرب, پھر عشاء, پھر کہیں جا کے رات ہونی ہے. 50,000 سال کے, کیونکہ یہ 8-9 ہزار سال پہلے کا واقعہ حابیل قابیل کا, جو کہ لکھا ہوا ہے. اسے بھی زیادہ کا لگتا ہے کیونکہ سمیرین تو 16,000 سال پہلے بھی تھے. جتنا بھی تھا, سوچیں ہم نے کیا سوچ لیا کہ میں V8 کے اوپر جنت کا سفر کروں گا, پل صراط کے اوپر, کہیں پہ بھی کوئی ویلیویبل چیز ہے. ایوری سین مین اینڈ ایوری وائز مین نے کہا تھا کہ مجھے میرے جو کفن ہے نا اس سے میرے ہاتھ باہر رکھی. 11 ایگزامپل مجھے پتا ہے کہ میرے بچوں کو پتا چل رہا ہے کہ اینڈ میں کچھ نہیں ہوتا. یہ ہے رفع دین جو کرتے ہیں ہم, ہر مسلمان بچوں کو بتایا جاتا ہے نا عرب میں, ہمیں یہاں پہ نہیں بتایا جاتا, مجھے نہیں پتا. میری بچپن کی ٹریننگ تھی کہ رفع دین کرنا ہے نا تو یہ اللہ کو بتانا ہے کہ میں خالی ہوں تیرے سامنے. اللہ ایسے کھڑے ہوتے ہیں نا, ناک سے ناک لگی ہوئی ہے, اور اللہ ہمیں ایسے ہاتھ کرتے ہیں ہم کہ یہ اللہ میں کچھ بھی نہیں ہوں. یہ ہے رفع دین کا مطلب. سو دس از بلینئر. کیا کہے گا کہ بینک اکاؤنٹ میں کروڑوں رکھے ہیں, اللہ میرے پاس کچھ نہیں ہے. کس منہ سے ہم باتیں کرتے ہیں؟ سو اٹس اے ویری بگ پرابلم آف فلاسفی. اینڈ کوئی بڑا لفظ نہیں ہے فلاسفی, سمپل سا کانسیپٹ ہے کہ کیوں آئے ہوئے دنیا میں, بس یہ فلاسفی ہے. کتابیں نہیں پڑھنی ول ڈیورنٹ کی یا سائیکالوجی اور اینتھروپولوجی کی. سمپل کہ یہ جنت اس لیے بنی تھی, بڑی مہنگی ہے یار, دھیان رکھیے. اللہ تعالیٰ نے کہا تھا جنت سستی نہیں ہے, پہنچنا ہے تو قربانی دینی پڑے گی. مسلمان ہیں تو تکلیف آئے گی. نبی علیہ السلام سے زیادہ تکلیف آ سکتی ہے, نبی علیہ السلام سے زیادہ قریب ہو سکتے ہو, نبی علیہ السلام سے زیادہ مصیبتیں آ سکتی ہیں. نہیں جی نہیں آ سکتی. تو پھر رونا کس بات کا ہے؟ ایسا کیا ہوگا جو نبی علیہ السلام کے ساتھ نہیں ہوا ہوا؟ آپ کو یہ مسلمان لکھ کے بتائے مجھے تک میں ایسا وہ کچھ ہوا ہے جو تکلیف نبی علیہ السلام پہ بھی نہیں آ سکتی. میں بتاتا ہوں اس کو پھر کہ اس نے کون سا نبی پڑھا ہے. So it's a problem of wherever or whenever we were born. Look back in the history, you will find ہمیں صحابہ کی ضرورت نہیں تھی. گورے بھی منیملسٹک ہی تھے, گورے بھی اکتفا پہ ہی تھے. سائنس یہی کہتی ہے کہ جو ضرورت ہے وہی رکھو, جو نہیں ضرورت خدا کا واسطہ اس کا سوال ہو جائے گا. اور عبد الرحمان بن عوف نہیں بچ رہے سوالوں سے, آپ اور میں بچیں گے ادھر سوالوں سے. So I hope everybody is clear کہ رزق نعوذ باللہ اس کے خلاف کوئی نہیں مسلمان ہو سکتا, مگر رزق خود بناؤں گا اس کے خلاف ہر مسلمان کو ہونا ضروری ہے. بالکل. جزاک اللہ خیر, بارک اللہ فیک. ویری profound statements ماشاء اللہ. And I would like to end this session on a few advices. اور وہ یہ کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غشی کھا گئے اور بے ہوش تھے, تو جب بھی ہوش آتا پوچھتے عائشہ کتنے پیسے پڑے ہیں, کہتے 7 دینار پڑے ہیں. انہوں نے کہا عائشہ صدقہ کر دو, اور پھر بے ہوش ہو جاتے, اور پھر جب اٹھتے تو کہتے عائشہ ابھی تک کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, I was busy in your taking care of yourself. میں اور سبحان اللہ ان کو بھی تھا کہ یہ اللہ کے میں چلے جائیں گے تو پیچھے کچھ نہ کچھ تو ہو. تو انہوں نے کہا عائشہ میں اللہ کو کیا جواب دوں گا کہ میرے پاس 7 درہم یا دینار پڑے تھے اور میں نے وہ صدقہ نہیں کیا. سو یہ ہے امام الکائنات جو کہ اتنا پیسہ, مطلب پیسے کے حساب سے اتنا ڈر رہے ہیں. یہ امام الانبیاء ہیں. نبی علیہ السلام نے تو اپنی وفات تک فقر ہی دیکھا تھا. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے. ام عائشہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام کی وفات تک ہماری یہ حالت تھی, بعض اوقات 1 مہینہ, بعض اوقات 2, بعض اوقات 3 مہینے تک ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا, کوئی پکانے کے لیے چیز نہیں ہوتی تھی.
دو کالی چیزوں پہ گزارا ہوتا تھا, ایک کھجور اور دوسرا پانی. اور کھجوریں بھی کوئی ٹنو ٹن نہیں, 2 کھجوریں اور ایک میٹھا پانی کا پیالہ صبح کے وقت, اور 2 کھجوریں اور ایک پانی کا پیالہ میٹھا شام کے وقت, کیونکہ میٹھا پانی وہاں پہ ایشو تھا ریگستان میں. آج بھی آپ ذرا ریگستانی علاقوں میں چلے جائیں تو کتنے کلومیٹرز پیدل سفر کر کے, وہاں کی تو زندگی میں ایشو ہی یہی ہے کہ پانی بھر کے لانا ہے 8 کلومیٹر سے, اور آپ نے آٹا جو ہے چکی میں پیس کے بس روٹی پکانی. یہ ٹوٹل لوگوں کی زندگی ہے. یہ جو آپ یاشی ہیں جو نیٹ پہ یوٹیوب پہ بیٹھے رہتے ہیں اور فیس بک پہ, یہ تو وہاں کے مسئلے ہی نہیں ہیں, وہاں کے تو مسئلے ہی کچھ اور ہیں. تو اس زمانے میں نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے اما عائشہ کہتی ہیں کہ یعنی آپ علیہ السلام اور آپ کے گھر والوں کا گزارا کالی چیزوں پہ ہوتا تھا. تو ہمارا کیا بنے گا؟ سو پیسے کو نا اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو مال دیا ہے نا, اگر آپ کو اسٹیٹس میں یہاں پہ رکھا ہے تو اس لیے دیا ہے کہ آپ لوگوں پہ خرچ کریں اور یہاں پہ آ جائیں, اور لوگوں کو اگر یہاں رکھے نا تو اس لیے دے تاکہ ان پہ آپ خرچ کریں تو آپ یہاں پہ آ جائیں اور ایک بہترین سوسائٹی بن جائے انشاءاللہ تعالیٰ. اور دوسری بات ہے اللہ نے فرمایا کہ تمہارے پاس اگر سیکیورٹی ہے, ایک دن کا کھانا ہے, مطلب اتنے ہی کہ تمہاری کمر سیدھی رہے, اور تمہارے پاس ایک چھت ہے جس میں تم رہ سکو, تمہارے جیسے ایسے ہے تمہارے لیے زمین کے خزانے بچھا دیے گئے تمہارے قدموں میں. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام دعا کیا کرتے تھے, اے اللہ محمد اور آل محمد کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بس اتنا ہی رزق دینا کہ ان کی روح اور جسم کا رشتہ برقرار رہے, یعنی بس سانس چلتی رہے, اس سے زیادہ مجھے رزق نہیں چاہیے. سر جن لوگوں نے یہ حدیثیں نبی علیہ السلام سے سنی ہوئی تھی, انہوں نے دنیا کو 3 طلاقیں دینی تھی نا, انہوں نے ابو ذر غفاری پھر بننا ہی تھا. اور ہم لوگ بس سمیٹنے کے چکروں میں اور کل کے چکر میں, دیکھیں سبحان اللہ, عمر بن عبد العزیز پوچھا گیا کہ آپ تو کچھ بھی نہیں چھوڑ کے جا رہے اپنے اولاد کے لیے, کیا بنے گا؟ انہوں نے کہا کہ اگر تمہیں بہت زیادہ مال کے چھوڑ کے جاؤں نا اور یہ نیک نہ ہو تو یہ ان کے لیے بربادی کا باعث بنے گا, لیکن اگر میں کچھ بھی نہ چھوڑ کے جاؤں اور ایک متقی اولاد چھوڑ کے جاؤں تو اللہ ول ٹیک کیئر آف دیم. اللہ اکبر. تو آپ کو پتا بل گیٹس نے, بل گیٹس نے یہ بات اپنے بچوں کے بارے میں کی, اور کوئی پیسہ بل گیٹس نے انہیریٹنس میں نہیں ڈالا, ابھی سے لکھ دیا کہ میرے بچوں کو پیسہ نہیں ملے گا, نہیں تو سہل پسند ایروگینٹ ہو جائیں گے. دیکھو سبحان اللہ, اللہ دیکھ اندر کی کیمسٹری خود ہی اس شعور کو آواز دے دیتی ہے. اور ہم کہتے ہیں مولوی صاحب آپ کو زیادہ ہی کچھ زیادہ اسلام. یہاں ہمارا دیندار انسان کہتا ہے کہ میں بس چاہتا ہوں کہ اپنی نسلوں کے لیے چھوڑ جاؤں, اور وہ لاجک کہہ دیتے ہیں کہ یہ دین کا کام کریں, ان کو پیسہ جو ہے نا آکوپائی نہ کرے اور دین کا کام کریں. شیطان نے کیسے ڈیلوٹ کیا, حالانکہ پیسہ, اور جو لوگ اس لیے بھی زیادہ کہتے ہیں ہم زیادہ پیسہ اکٹھے کمائیں گے تاکہ ہم اللہ کے راستے زیادہ خرچ کر سکیں. بھائی آپ کے پاس تھوڑا پیسہ ہے نا, آپ اسی کا کچھ لگاؤ, آپ کو اللہ زیادہ اجر دے گا. اجر کی نیکی, اللہ کو رضا کرنا, اللہ کو راضی کرنا اصل مقصد ہے نا, نیکی کرنا اصل گول نہیں ہے, اللہ کو راضی کرنا اصل گول. تو اگر آپ کے پاس تھوڑے پیسے ہیں اور آپ وہ لگا دو, کیونکہ کیوں صحابہ کا صدقہ اتنا جو تھا مٹھی بھر ہمارے احد پہاڑ کے سونے خرچنے سے بہتر تھا, کیا وجہ؟ اس کی وجہ صرف یہ کہ ان کے پاس تھوڑا تھا, اس میں سے دیا, کتنے پرسنٹ لگا رہے تھے. تو یہ شیطان کی وسوسے سے نہ ہے. اور گیو ارلی صدقہ. ایک شخص تھے, بڑی پیاری بات, ایک شخص تھے جو کہ بلینئر, اور وہ بالکل سادہ انسان کراچی میں ہوتے ہیں. کہتے ہیں کہ ایک شخص نے پوچھا کہ آپ پیسے کیسے کماتے؟ کہتے ہیں اللہ کی قسم تم اللہ کے راستے میں لگاؤ, تم امیر ہونا ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرو. انفق علیک, تم خرچ کرو تم پہ خرچ کیا جائے گا. اللہ کے بلال کو کہہ رہے ہیں, بلال کو, حالانکہ غریب صحابی ہیں, کہتے ہیں یا بلال انفق ولا تخشى ذی العرش اقلالا, تو لوگوں پہ خرچ کر اور مت ڈر کے عرش کا مالک تجھ پہ خرچ کیسے رکھے گا. اور ہم لوگ سبحان اللہ ہم کہتے ہیں نہیں, جب یہ 2 لاکھ نہ 4 لاکھ ہو جائیں گے نا پھر اس میں سے 50,000 نکال دوں گا, جب یہ 4-8 ہو جائے گا نا 8-10 ہو جائیں گے پھر نکالوں گا. حالانکہ ملیشیا کے جو ریچسٹ مین ہے شیخ توفیق جو بتا رہے تھے, توفیق چودھری, کہتے ہیں کہ جب وہ آئے نا سیریا سے ہجرت کر کے کشتی پہ آئے, ملیشیا پہنچے, جوتے تھے ان کے ہاتھ میں, کچھ بھی نہیں تھا. کہتے ہیں انہوں نے جوتے بیچے اور 4 رنگٹ کمائے, 4 رنگٹ لیے وہ جوتے کو بیچ کے. تو ماں نے کہا پتر 2 رنگٹ دے. انہوں نے کہا ماں جی 4 رنگٹ ہیں, ہم 2 کی روٹی کھاتے ہیں, 2 انویسٹ کرتے ہیں, اس سے بنیں گے, اور جب زیادہ بن جائیں گے تو پھر ہم دیں گے. انہوں نے کہا پتر پیسہ نہیں بناتا, اپرچونیٹیز پیسہ بناتی ہیں جو اللہ کی طرف سے آتی ہیں. So capital never makes more money. Opportunities from Allah subhanahu wa ta'ala makes more money. To give habit, you should have a habit of giving early sadaqahs in your life. 1000 ہیں 300 نکالیں, 500 نکالیں.
अपनी इस्तात के मुताबिक। हम अबू बकर सिद्दीक नहीं है कि हम पूरा 1000 निकाल दें और कहें तरक्तुहुम अल्लाह व रसूलहू। हम जितना अल्लाह ने ये भी हमसे डिमांड नहीं की कि तुम सारा के सारा निकालो, ये अल्लाह का करम है, रहम पे हम ज़कात निकालें और जितना निकाल सकते हैं निकाल लें और अल्लाह ताला आप पे खर्च करेगा। और ये जो सोचा ना कि मैं पैसा दे रहा हूँ इसलिए कि ज्यादा अल्लाह मुझे माल देगा, ये यही किलर है असल में। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल इस वजह से दे रहे हैं तो फिर अल्लाह को थोड़ी दे रहे हैं, फिर तो अपने आप को दे रहे हैं आप पैसे। आप यकीन करें कि अल्लाह ताला आपको इसका रिटर्न दुनिया में आखिरत में देगा, जी हाँ। लेकिन आपका जो बेसिकली जो आपका कंटेम्प्रेरी लॉजिक नहीं होनी चाहिए, आपकी बिलीफ बेस्ड लॉजिक होनी चाहिए कि मैं रब को दे रहा हूँ, मुझे कल ये मिलेगा, मैं अपनी इन्वेस्टमेट कर रहा हूँ। एक वाक़या सुना के ख़त्म करता हूँ। एक ये फिक्शनल वाक़या हमें सुनाया था और वो था कि बेसिकली सद्दाम हुसैन का एक जानने वाला था कराची में, बड़ा बिजनेसमैन था, और सद्दाम ने कहा कि हम बेसिकली अटैक करने वाले हैं ईरान पे या सऊदी पे गालिबन, तो तुम जितने रियाल खरीद सकते हो खरीद लो, ठीक है। जब हम अटैक करेंगे और ये होगा और रियाल हमारे उस पे पास आ जाएंगे तो हम इसकी कीमत बढ़ा देंगे, इन्फ्लेशन हो जाएगी और रियाल बढ़ जाएंगे और तुम्हें एक एक रियाल पे 10 टाइम्स फ़ायदा होगा। तो उसने क्या किया, उसने अपना घर भी बेच दिया, गाड़ी बेच दी, बेगम को कहा कि 5 मरले घर में आ जाओ। और लोगों ने कहा तुम पागल हो, इतना तुम पैसा खर्च कर रहे हो और क्या वजह? लोग पीपल आर लाफिंग एट हिम एंड ही वाज लाफिंग इनसाइड कि यार ये मुझे एक एक रियाल ना कल 10-10 रियाल देगा। तो ही वाज सो सेटिस्फाइड कि ये कल मुझे मंडे तो गुजरने दो ना, 3-4 दिन गुजरने तो मुझे सारे पैसे वापस आ जाएंगे। Why can't we do the same कि जब अल्लाह ने हमें वादा किया कि तुम एक खर्च करो, तुम्हें 10 नहीं 70 नहीं 700 नहीं, तुम्हें बगैर हिसाब किताब के दूंगा। हदीस है सदका माल को कम नहीं करता, इतनी सी हदीस है बस। मा नक़सत माल मिन सदका। लेकिन हम लोग कहते हैं कि नहीं, जेब में तो कम हुआ ना, हमारा तो हम तो जेब काउंट करते हैं। मेरे एक उस्ताद थे कह रहे थे, और बड़ी ज़बरदस्त फ़िलासफ़ी है, इस्लाम की फ़िलासफ़ी है, ऐसे ही है कि अल्लाह के सबसे बड़े इकराम कर्मों में से एक कर्म ही है कि इंसानों की सारी दुआएं कबूल नहीं होती। अगर हमारी वो वाली दुआएं कबूल हो जाए जो हम मांगते हैं तो तबाही मच जाए हमारे साथ भी, दुनिया में भी। ये अल्लाह ताला का हम पे इतना बड़ा कर्म है कि जो आखिरत के लिए कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। नहीं तो हम जितनी सेल्फिशनेस में अपने लिए सारा कुछ मांग लेते हैं, वी वुड बी द मोस्ट डेवास्टेटेड पीपल ऑन द डे ऑफ आखिरत। ये अल्लाह ताला बहुत बड़ा करम है। सो ध्यान में रखिएगा, ये दुआ के पीछे एक फलसफा जो है ना, ये इस तरीके से देखना है। अच्छा, एक और भी एक दुआ बता देते हैं इनको लोगों को। वो दुआ है अल्लाहुम्मा ला तजल दुनिया अकबर हमिना वला मबलग इल्मिना। या अल्लाह इस दुनिया को मेरा सबसे बड़ा कंसर्न ना बना लेना, और नॉलेज गेन करने का दुनिया वो मकसद ना हो कि मैं जो इल्म सीख रहा हूँ दुनिया मुझे मिल जाए। तो इससे बचें और अपना आखिरत फोकस रखें इंशाअल्लाह ताला। ज़ाकिर साहिर भाई फॉर कमिंग हियर, शेख अली बारकल्लाहु फीक फॉर गिविंग अस टाइम। इंशाल्लाह पार्टी से बाद ही ऑन होनी है लेकिन लाइव नहीं, ऑफलाइन इंशाल्लाह। बारकल्लाहु फीकुम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।